بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في مقام آخر قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مثلي إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم اللہ جل جلالہ وعظم نواله وعظم ذکرہ وأتم برهانه وأجل شأنه کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بسم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں علیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے آمین۔ سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل بشریت واقعہ معراج کی روشنی میں اللہ عز و جل ہمیں سن کر اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ سامعین محتشم، اللہ عز و جل نے قرآن کریم برہان رشید سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں ہی آیات ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی رات کے مختصر عرصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، وہ مسجد الاقصی جس کے گردا گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ سیر کیوں کروائی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک سنتا بھی ہے وہ جانتا بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ مبارکہ کی ان آیات میں واضح طور پر ارشاد فرمایا محبوب نے خود سیر نہیں کی بلکہ میں نے رب ہو کر اس کو سیر کروائی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بھی عبدہ، اس بارے میں مختصر بات کروں گا۔ قرآن کی یہ جو آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ اس واقعے کی آڑ میں بعض لوگ جاہلیت کی بنا پر اور بعض لوگ یہودیوں کے ایجنٹ بن کر یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام اتنا کرو جیسے بڑے بھائی کا کرتے
کیوں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے ہی بشر، کیونکہ اللہ قرآن نے فرما رہا ہے انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ایک بشر بھی ہوں۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور آقا کی بشریت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو اپنی بشریت کی طرح کہنا یہ بھی ایمان کا حصہ نہیں، بلکہ یہ بھی اگر ریسرچ کی جائے تو یہ بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو اس بارے میں ہے کہ کافر کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کیا ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ تو ہماری طرح کے ہیں۔ بشریت کا انکار کرنا بھی کفر، اور اپنے جیسا بشر کہنا یہ بھی کفر ہے۔ رہی نورانیت کی بات، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گمراہی۔ درود پاک علیہ السلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ واقعہ معراج اگر اس پر غور و خوض کیا جائے تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بے مثل بشریت عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام تک سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبیاء و رسول کو بھیجا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی شان عطا کی۔ آدم علیہ السلام کو شان یہ عطا ہوئی کہ اللہ عز و جل کے برگزیدہ تمام تر فرشتوں نے مل کر حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ ادریس علیہ السلام کو شان یہ عطا ہوئی کہ اللہ عز و جل نے ان کو جسمانی حیات کے ساتھ چوتھے آسمان تک اٹھا لیا، اور وہ آج بھی چوتھے آسمان پر زندہ ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے یہ معجزہ عطا کیا، یہ کرم کیا کہ پوری دنیا میں طوفان نوح کے وقت ہر چیز فنا ہو گئی، لیکن جس کشتی میں نوح علیہ السلام کا وجود موجود تھا، اللہ عز و جل نے آپ کے وجود کا صدقہ سب کو حفاظت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے عزت خلت کا شرف عطا کیا، اپنا خلیل بنایا، آگ گلزار ہو گئی۔ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑے تو اللہ زمزم جاری فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور اللہ عز و جل نے آپ کو آپ کے مقام اور منصب کے تحت اور اپنی رحمت خاصہ کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو چھٹے آسمان پر جگہ عطا فرمایا، بلکہ ساتویں آسمان پر جگہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ جو معجزات جن کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے ان کی تعداد 9 ہے، اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی کو اللہ نے شان عطا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ روایات مختلف ہیں، ایک ہے کہ آپ دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ کہ ہر نبی کی شان کا اللہ عز و جل نے مخلوق کے سامنے اظہار کیا کہ میرے فلاں نبی کی شان یہ، فلاں نبی کی شان یہ، فلاں نبی کی شان یہ۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی کی مورت کو پھونک مارے تو اللہ اس کو بھی روح عطا فرماتا ہے۔ اندھے کو اندھا، وہ اندھا ایک تو وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں ہیں روشنی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس اندھے کو بھی شفا دیتے، اس کو بھی آنکھیں دیتے، جس کی آنکھیں تو دور کی بات آنکھوں کی جگہ ہی نہیں، مٹی کے ڈھیلے بناتے، اس جگہ پر رکھتے، پھونک مارتے، اللہ آنکھ بھی عطا کرتا، آنکھ کی روشنی بھی عطا کرواتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی کو اپنی اپنی شان کے مطابق اللہ عز و جل نے ان کو مقام دیے، لیکن سب میں سے منفرد تحفہ
اپنے دیدار کا اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سفر معراج شروع ہوا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، اور سواری کے لیے براق لایا گیا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بشریت اور آقا کی بشریت ایک جیسی ہے، ان کے منہ پر تمانچہ، بجلی کے ننگے تار کو ہاتھ لگائے تو بندہ مر جائے، اور ادھر سرکار دو عالم سفر کا مقام کیا؟ اللہ عز و جل نے جنت سے ایک براق کو بھیجا۔ ایک ہوتا ہے برق، بجلی، براق بہت بڑی بجلی، بجلیوں کا جو گٹا، اس کی رفتار کا عالم کیا کہ ایک ہے تا حد نگاہ، وہ ایک مرتبہ پر پڑھائے تو تا حد نگاہ اس کی جو ہے وہ پہنچ جائے، اتنی تیز رفتار اس کی۔ آقا کی بشریت کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بشریت عطا فرمائی کہ آپ نے جسم اقدس کے ساتھ اس بجلی کے براق پر سواری کی، اور صرف سواری ہی نہیں کی بلکہ اللہ عز و جل نے سرکار کے ہاتھ میں اس براق کی لگامیں بھی عطا فرمائی۔ یعنی ایسی بشریت ایسی بے مثل بشریت کہ ہم بجلی کو ہاتھ لگائیں تو مر جائیں۔ آسمانی بجلی کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 4 میل موٹا ربڑ ہونا تو یہ آسمانی بجلی اس پر پڑے تو اس کو بھی پھاڑ کر رکھتے، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن وہ جنت کا وہ براق اس کو اللہ نے بھیجا، عام بجلی نہیں بلکہ براق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اتنی اعلیٰ، اتنی بے مثل کہ اللہ نے نہ صرف اس بجلی پر بیٹھنے کی طاقت دی بلکہ اس بجلی کو کنٹرول کرنے کے لیے لگامیں بھی آپ کے ہاتھ میں عطا فرمائی۔ لگامیں بھی آپ کے ہاتھ میں۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج، یہ جو سفر معراج کہا جاتا ہے، اس کے 3 حصے علماء نے کیے، مفسرین نے، محدثین نے، علماء متکلمین نے، صوفیاء نے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جیسے قرآن کی سورہ اسراء میں اس بارے میں جو ہے وہ واضح طور پر ہے کہ اللہ نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک اپنے بندہ باز میں سیر کیا۔ اس سیر کا، اسراء کا انکار کرنا یہ کفر ہے، قرآن کی آیت کا انکار۔ اگلا سفر مسجد الحرام سے سدرۃ المنتہا یا اس سے آگے کا عرش و کرسی کا وہ سفر، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک اسراء، اور مسجد الاقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج، بلندی پر چڑھنا، سیڑھی کا مختلف ہوا تھا۔ اس سے جو اگلا سفر ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں، کوئی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اعراج کا نام دیا۔ کیا نام دیا؟ اعراج۔ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک اسراء، مسجد الاقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک سمجھانے کے لیے بات کروں۔ معراج سے آگے خواجہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا اعراج، اور رب سے ملاقات تک کا معاملہ۔ یہ 3 سلاسل، یہ 3 حصے، یہ 3 سلسلے، یہ 3 معاملات، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک اور اس سے آگے رب سے ملاقات تک۔ ایسا نہیں کہ آقا نے خواب میں معراج کی، ایسا نہیں کہ خواب میں دیدار کیا، ایسا نہیں کہ جسم مکہ میں موجود تھا روح چلی گئی، بلکہ یہ سارا کا سارا معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ یہ معجزہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اظہار کیا کرنا تھا؟ جہاں پر مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ، ایک معاملہ یہ کہ لوگوں میرے نبی کی روحانیت تک، اس کی حقیقت تک پہنچنا وہ دور کی بات، اس کو جسم میں نے ایسا بھی مثال ادا کیا ہے کہ اس جسم کے
ساتھ اس نے میرا دیدار کیا. سبحان اللہ. اس جسم کے ساتھ اس ہستی نے میرا دیدار کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سواری کی اور براق پر ایک بشر ہے، عام بشر نہیں، افضل البشر، وہ بشر جس کی بشریت کی حقیقت ہماری عقل سے بھی ماورا ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بجلی کے براق پر بیٹھے مسجد الحرام آئے. سرکار جسم کے ساتھ بھی ہے اور روح کے ساتھ بھی ہے، لیکن انبیاء کی روحیں بھی سرکار کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں. پھر آقا مسجد اقصی سے چلے سدرۃ المنتہا تک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آپ آسمان پر حضرت آدم سے ملتے ہیں، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملتے ہیں، تیسرے آسمان پر حضرت مختلف پیغمبروں سے ملاقات کرتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت ہارون علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں. اور سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، جبریل چلو عرض کی آقا اللہ مجھے 600 بار نہیں ہے، اگر میں اس انگلی کے پورے جتنا بھی اس سدرہ کے پاس گیا نا، یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی نا، تو میرے پر کو جلا دیا جائے گا، میرے پر کو جلا دیا جائے گا. یاد رکھیے گا حضرت ادریس علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے ساتھ چوتھے آسمان پر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے ساتھ دوسرے آسمان پر موجود ہیں، دوسرے آسمان پر موجود ہے. ان دونوں کو اللہ تعالی نے جسم سمیت دنیا سے اٹھایا تھا. ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. مطلب آقا اللہ نے مجھے بھی نورانیت دی ہے، لیکن جو نورانیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ مجھے عطا نہیں فرمائی. میں آگے گیا تو جل جاؤں گا، میں آگے گیا تو جل جاؤں گا. میں نوری ہوں، فرشتہ ہوں، فرشتوں کا سردار ہوں، لیکن میری نورانیت میں اتنی پاور نہیں جو آپ کی بشریت تک پہنچ سکے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چالیا، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. گویا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو جنت کی نہر میں غوطہ لگائے پر جاڑے تو ہر قطرے سے اللہ فرشتہ پیدا فرما دے. فرشتوں کے سردار آپ نے اس کا اظہار کیا، معذوری کا اظہار کیا، آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. گویا کہ حضرت جبریل علیہ السلام 2-3 باتوں کا اقرار کر رہے. آقا میری نورانیت میں اتنی پاور نہیں کہ آپ کی بشریت کے برابر بھی ہو سکے. آقا آپ روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ بھی اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جا سکتے ہیں. دوسری بات، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی. ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس یہ جو انبیاء ہیں یہ اپنی روح کے ساتھ موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کی روح، ہارون علیہ السلام کی روح، موسیٰ علیہ السلام کی روح، آدم علیہ السلام کی روح، انہوں نے اعتراض نہیں کیا. آقا ہماری روحیں تو یہاں تک پہنچائیں، آپ کی روح آگے کیسے جائے گی سدرۃ المنتہا سے آگے؟ آپ ہی نے ہم کہ ہماری انتہا یہاں تک ہے. ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں کہا، اعتراض نہیں کیا، کہا نہیں، شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت دی، آپ کو گلزار بنایا، میری نسل سے پیغمبری جاری کی،
ساتویں آسمان تک گویا محمد آگے نہیں جائیے گا، آگے آپ نہیں جا سکتے. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام سمیت پیغمبروں کی روحوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ آقا جو روح اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ روح اللہ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام روح ہے اور جسم بھی ہے. گویا کہ وہ بھی انکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوہ نہ کر کے، اعتراض نہ کر کے، دل میں بھی یہ بات نہیں لاتے کہ ہم آگے کیوں نہیں گئے. کیوں کہ انہیں پتا تھا کہ جیسا روح اور جیسی روحانیت، جیسی بشریت اور جیسی نورانیت اللہ نے محمد کو عطا کی ہے وہ ہم میں سے کسی کو عطا نہیں کی. پھر حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تشریف لے جانے لگے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آقا ہے کہ خواہش اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا کہ جب آپ کی امت وہ صراط سے گزرے نا، اللہ مجھے اجازت دے کہ میں صراط پر پر بچھاؤں، امت جو ہے وہ گزر جائے، پر سے گزر کر جنت میں چلی جائے اور کو پتہ ہی نہ چلے. سبحان اللہ. سرکار عالم سے سدرۃ المنتہا سے آگے ایک روایت میں ہے کہ تیسرے آسمان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، بلکہ آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ تیسرے آسمان پر ایک نوجوان سے، ایک جوان سے، ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی. وہ نوجوان کیسا تھا؟ فرمایا وہ یوسف تھے. کان اوتیا شطر الحسن، اللہ عز و جل نے پوری کائنات کا آدھا حسن ان کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کا حسن پتہ ہے کیسا تھا؟ ایک قحط پڑا نا اپنے دور میں، لوگ بھوکے مرنے لگے تو اللہ عز و جل کی طرف سے حکم دیا گیا یوسف علیہ السلام کو، مفہوم بتا رہا ہوں سب آئے کہ لوگوں سے کہیں آپ کی آ کر زیارت کریں. جو آپ کی زیارت کر لیتا تھا نا 6 ماہ تک نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی. سبحان اللہ. سبحان آقا نے چاہتا ہے کہ یا شطر الحسن، میں نے ایسے بندے سے ملاقات کی جس کو اللہ عز و جل نے پوری کائنات کا نصف حسن عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں اس مسجد کی آدھی اینٹیں یا کہہ لیں علی بھائی کے پاس ہیں کچھ پیسے. میں کہتا ہوں علی بھائی کہ علی بھائی نے آدھے پیسے فلاں بندے کو دیے. اس کا مطلب ہے مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس پیسے کتنے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ مطلب میرے ذہن میں مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، انہوں نے 50,000 فلاں بندے کو دیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نصف آدھے کی معلومات وہی دے سکتا ہے جسے کل کا پتا ہو. بے شک بات ہے. مطلب میں کہتا ہوں علی بھائی نے آدھے پیسے جو ہے وہ آکاش کو دیے، تو اس کا مطلب ہے مجھے یہ پتا ہے کہ علی بھائی کے پاس 10,000 ہے، 20,000 ہے، 50,000 ہے، 1 لاکھ ہے. اگر 10,000 ہے تو اس کا مطلب ہے 5,000 انہوں نے آکاش کو دیے. 5,000 ان کے پاس اور 5,000 کو دیے. مطلب کہ نصف کا معاملہ آدھے کی بات وہی کر سکتا ہے جو پورے کو جانتا ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرے آسمان پر میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی، قد دیا شطر الحسن، اللہ نے اس کو پوری کائنات کے حسن کا نصف عطا فرمایا تھا. وہ یوسف تھے. تو یہاں سے علماء نے ایک بات کہی کہ آقا نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف کو پوری کائنات کا آدھا حسن دیا گیا؟ جواب یہ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ آقا کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے پوری کائنات کا حسن کتنا رکھا ہوا. سبحان. اچھا یہ کیسے پتا چلا کہ حسن کتنا ہے پوری کائنات کا؟ پوری کائنات کا حسن کتنا ہے؟ یہاں پر علماء نے ایک بات ارشاد میں فرمایا اب
اپنے حسن کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات کی ہے. گویا آقا نے یہ ارشاد فرمایا لوگوں اللہ نے پوری کائنات کا کل حسن مجھے عطا فرمایا اور پوری کائنات کا آدھا حسن اللہ نے یوسف کو عطا فرمایا. آقا جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے نا، آقا کی جو میں نے کہا یہ تینوں اسراء کا سفر، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، مسجد الاقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور پھر اس سے آگے کا سفر، ایسا نہیں تھا کہ صرف روح کر رہی تھی، ایسا نہیں، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ صرف روح جو تھی وہ ساتھ نہیں تھی اور جسم تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا یہ خواب تھا، بلکہ اللہ عز و جل نے یہ سارے کے سارے سفر آپ کو اپنے جسم اقدس کے ساتھ کروائے بے شک، اور جس میں روح بھی موجود تھی. آقا جب آگے تشریف لے گئے اور یہ جو سلسلہ تھا نا یہ معراج کا اول سے آخر تک، ایسا نہیں کہ براق نہ ہوتا اور آقا جا نہ سکتے، ایسا تو نہیں تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا قبر میں کھڑے تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا مررت بقبر موسیٰ کان یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرا، وہ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. پھر آقا جب چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی اللہ اگر امت محمدی مجھے عطا نہیں کرتا تو مجھے یہ شرف عطا فرما کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جاؤں. سبحان اللہ. وہ موسیٰ علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ براق نہ ہوتا اور حضرت جبریل علیہ السلام نہ ہوتے تو آقا کو رستہ پتہ نہیں تھا یا آگے جا نہیں سکتے. زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت. کتنی؟ 500 سال. اور ساتویں آسمان تک کا فاصلہ تقریباً یہ 3000 یا کہہ لیں کہ 3500 سال کی مسافت بنتی ہے. اس سے آگے عرش کا فاصلہ، پھر کرسی کے معاملات، پھر اس سے آگے اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے لا مکان کا سفر کیا. سبحان. سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام حاضر تھے، ساتھ تھے. سدرۃ المنتہا سے آگے آقا جہاں تک گئے ہیں اللہ کی عطا سے خود گئے. سبحان اللہ. سبحان. آقا نے ارشاد فرمایا انا اعلم باللہ، تم سب سے زیادہ اگر اللہ کو کوئی جانتا ہے تو وہ میں محمد جانتا ہوں. رب کی دربار میں پہنچنے والے جتنے راستے ہیں وہ تمہیں پتہ نہیں، وہ مجھ محمد کو پتہ ہے. واقعی وہ سفر اکیلے کیا. سرکار دو عالم وسلم کی بشریت اتنی ارفع و اعلیٰ، اتنی بے مثل کہ سدرۃ المنتہا سے آقا آگے جائیں تو جبریل علیہ السلام پیچھے رک جائے. گویا کہ اظہار عجز کر رہے ہیں آقا آپ کی روحانیت، نورانیت وہ تو بعد کا مسئلہ آقا، میں تو آپ کی بشریت تک نہیں پہنچ سکتا. جو سرکار دو عالم وسلم آگے تشریف لے گئے تو آگے اکیلے سفر کیا. اللہ کی ذات ہم کہتے ہیں عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم ہم کہتے ہیں نا 18,000 عالم کہتے ہیں لفظ، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کا معنی یعنی اس کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہر شے عالم. ہر شے کیا ہے؟ عالم. ایک ہوتا ہے عالم، عالم کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں فلاں عالم دین ہے، نام کے نیچے زیر ہے، فلاں عالم دین ہے، وہ دین کو جاننے والا. ایک ہوتا ہے عالم، لام پر زبر، اور اس کا معنی ہوتا ہے جہان. اور اگر اس کی ڈیفینیشن کی جائے کھول کر تو عالم کا معنی ہوتا ہے پہچاننے کا عالم، پہچاننے کا عالم، جس کے ذریعے کسی شے کی پہچان ہو، جس کے ذریعے کسی شے کی. بات مشکل تو نہیں ہے، مشکل تو نہیں ہے. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا سیدی.
اللہ عز و جل کی ذات، اس کی ہستی، وہ یہاں وہاں سے پاک ہے، وہ دائیں بائیں ہونے سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ لامقام ہے، یہاں وہاں ابھی کبھی تبھی یہ کچھ نہیں ہے۔ وہ وقت سے پاک، وہ زمانے سے پاک، وہ جسم سے پاک، وہ کیا ہے کہ وہی جانتا ہے۔ جو عقل میں آ جائے وہ خدا ہی ہے، جو عقل میں آ جائے وہ خدا ہے۔ خدا ہی ہے۔ عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ پہنچ ہی نہیں سکتی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ بشریت، وہ کامل بشریت عطا کی، وہ کامل بشریت پوری کائنات میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت اور نورانیت اور روحانیت سمیت اپنی ذات تک پہنچنے کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے آگے گئے، اللہ مقام کی طرف جب سفر شروع کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پہنچ گئے، بلکہ اللہ عز و جل کی عظمت و جلال اور جو ہے وہ عرش و کرسی کے درمیان تقریباً 70,000 پردے، کتنے؟ 70,000 حجابات، ہر حجاب سے دوسرے حجاب کا جو فاصلہ ہے 1,000 سال کی مسافت ہے، 1,000 سال کی مسافت ہے، مسافت ہے۔ 70,000 سال کا آقا نے فاصلہ اکیلے طے کیا، جسم کے ساتھ روح بھی موجود، گویا کہ پوری کائنات کو بتایا کہ جہاں محمد کی بشریت پہنچ سکتی ہے وہاں کسی کی روحانیت نہیں پہنچ سکتی، بے شک، سبحان وہاں کسی کی نورانیت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اور مجھے اللہ عز و جل نے وہ کامل بشریت عطا کی ہے کہ سدرۃ المنتہا سے میں آگے بھی آؤں، 70,000 حجابات کو میں کراس کر کے رب کی بارگاہ تک پہنچ بھی جاؤں، اللہ نے میری روحانیت کے ساتھ میری بشریت کو بھی سلامتی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلی بات، رب عز و جل سے ملاقات کی، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رأیت ربی فی احسن صورت، ایک جگہ ارشاد فرمایا رأیت ربی، میں نے رب کو دیکھا، ایک جگہ ارشاد فرمایا میں نے بڑی حسین صورت میں اپنے رب کو دیکھا۔ یہاں ایک بات کا فرق ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا، آپ سے یہ پوچھا گیا حضرت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا دیدار نہیں کیا۔ اس بات سمجھ آئی؟ ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جسمانی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ بے شک۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت جی یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا دیدار نہیں کیا، تو اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ تو ہم ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے کہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات کا جواب سرکار کی حدیث سے دیتا ہوں۔ اما کہتی ہیں دیدار نہیں ہوا، آقا فرماتے میں نے دیدار کیا ہے۔ ہم بات اما عائشہ صدیقہ کی مانیں یا سرکار کی مانیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اپنے وہ معاملات تھے، لا تدرکوا الابصار، اس آیت کے تحت وہ بات کرتی تھی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ، آقا کی بشریت ایسی کامل کہ اللہ عز و جل نے بغیر حجاب کے، بغیر کسی پردے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت و نورانیت و روحانیت کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دیدار بھی ایسا ویسا نہیں، دیدار بھی ایسا ویسا نہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی، وہ دست قدرت رکھنے کی دیری تھی کہ رب نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سارا کا سارا میرے سامنے عیاں ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ تفسیر سلمی میں ایک روایت لکھی گئی، امام سلمی کہتے ہیں کہ جب وہ معاملہ آیا تو اللہ عز و جل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکالمہ ہوا، جو بات ہوئی، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا محمد شرفناک برسالتک، محمد سنیے نا، ہم نے آپ کو اپنی رسالت خاصہ عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ ہم نے اپنی رسالت دی، پھر اور کیا دیا؟ محبوب نہدی بکا قلوبا
عمیا، ہم نے آپ کے ذریعے اندھے دلوں کو ہدایت عطا فرمائی. توجہ کرو، میں نے آپ کے ذریعے اندھے دلوں کو ہدایت عطا فرمائی. ہم نے آپ کے ذریعے کافروں کو، غیر مسلموں کو نور ایمان عطا فرمایا. یہاں پر ایک بات توجہ ہے نا سب کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نورانیت و روحانیت و بشریت بے مثل کیسی عطا فرمائی ہوئی تھی؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بشریت، آپ کا چہرہ انور کیسا ہے محبوب، یشہدونک و یشہدوننا فیک، محبوب ہم نے آپ کو چہرہ انور، روح طیبہ ایسا عطا فرمایا ہے جو غلام آپ کے چہرے کو دیکھے گا اس کو جلوے ہم اپنے عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. یشہدونک و یشہدوننا فیک، محبوب آپ کا چہرہ انور، آپ کی ذات مبارک ایسی ہے کہ لوگ چہرہ آپ کا دیکھیں گے اور جلوے ہمارے نظر آیا کریں گے. سبحان اللہ. اور آقا نے خود ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میرا دیدار کیا اس نے حق یعنی اللہ کا دیدار کر لیا، اس نے رب کا دیدار کر لیا. یہاں پر ایک بات میں بات باریک سی ہے، اگر توجہ کریں تو سمجھ آ جائے. بتاؤں آ گئی یار، ٹائم لگ جاتا ہے بعض بات، بیچ میں ملازمین بھی ہوتے ہیں جو کچھ ٹینشن رہتی ہے. اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ ہاتھ کھڑا کریں تو اجازت ہے. اچھا، آپ لوگ کچھ تنگ تو نہیں آتے لمبے درس سے یا کوئی آتا ہے؟ یہ ہمارے عقائد سے متعلق ہے. بات میں آج کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جو بشریت عطا فرمائی نا وہ بے مثل بشریت. حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ دیکھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے نوافل بیٹھ کر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا ہمیں آپ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھے تو پورا ثواب، بیٹھ کر پڑھے تو آدھا ثواب. ہمیں تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں لیکن آپ نے خود بیٹھ کر نفل کیوں پڑھے؟ میں یہ کوئی مسکی تم میں سے میری طرح کا کہو. سبحان اللہ. اور تم ساری زندگی کھڑے ہو کر نماز پڑھو تو میرے ایک سجدے کا حق بھی ادا نہیں کرتے. ایک مرتبہ سرکار دو علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کرام کمزور نظر آئے. اللہ نے ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور سے لگتے ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا آقا آپ صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ صوم وصال یعنی میرا خیال ہے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ. تو عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے تم کمزور کیوں نظر آتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا کہ بند کر دیں. صحابہ کرام نے عرض کی آقا آپ صوم وصال لگاتار روزے رکھتے ہیں نا، تو ہمارے دل میں آیا ہم بھی لگاتار روزے رکھتے ہیں. سرکار دو عالم وسلم نے ارشاد فرمایا میں کرتا ہوں تو سمجھا بھی کروں. ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی. سبحان اللہ. اللہ عز و جل لا مقام ہے. توجہ کرنا، لا مقام وہ جگہ ہی نہیں، وہ عالم ہی نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے یہاں وہاں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. رب تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن آقا وہاں تک پہنچے. آقا کی روحانیت بھی ساتھ ہے، نورانیت بھی ساتھ ہے، جسمانیت بھی ساتھ ہے. یہاں پر آ کر عقل جواب دے جاتی ہے کہ آقا نے رب کا دیدار کیسے کیا. جہاں جہاں نہیں، یہاں نہیں وہاں نہیں،
دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں، آج کل نہیں، زمانہ نہیں، کچھ بھی نہیں. عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. جہاں عقل نہیں پہنچ سکتی آقا کی بشریت وہاں تک پہنچی. سبحان اللہ. اور آقا نے کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا، یہ یہاں سے آخری بات میں عرض کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات، اسی معاملے کی طرف غالباً ایک کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین، اس میں یہ روایت نقل کی گئی. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی. بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا دیکھ رہے ہیں؟ عرض کی آقا آپ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ آپ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا ابو بکر لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی. ابو بکر اس رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، میری حقیقت میرے رب کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. صدیق اکبر جیسی ہستی جو سرکار کے ساتھ وقت گزارے، 3 دن 3 راتیں گزارے سور میں، تو لوگ صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھیں اور جلوہ سرکار کا نظر آئے. سبحان اللہ. جس کی جنت میں مشتاق، ان کو کہا گیا میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا، اللہ عز و جل کو دیکھا اور بیان دیا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. تو عقل کہتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے جی، جہاں نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، وہ لامکاں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں معجزہ. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. وہ خلاف عقل بات جس کو عقل تسلیم ہی نہ کرے، جہاں تک عقل پہنچ ہی نہ سکے. ایک اللہ کی ہے عادت اور ایک ہے اس کا طاقت کا اظہار. عادت یہ ہے کہ میاں بیوی ملے تو اولاد پیدا ہوتی ہے نا، یہی بات ہے نا. مرد و عورت کا اختلاط ہو تو اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن جب وہ طاقت کا اظہار کرتا ہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیتا ہے، بغیر ماں کے پیدا فرما دیتا ہے. اللہ کی عادت یہ کہ بچہ ہمیشہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب طاقت کا اظہار کرے تو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دے. یہ اس کی طاقت ہے نا، مطلب وہ بتاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں. اس کی عادت ہے کہ باپ کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، مرد عورت کے اختلاط کے بغیر اولاد پیدا نہیں، یہ اس کی عادت ہے. لیکن جب طاقت کا اظہار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیتا ہے. یہ ہے نا اللہ عز و جل کی عادت. یہ وہ کسی کو اپنا دیدار عطا نہیں کرتا. بولے نا، کسی کو اپنا دیدار عطا نہیں کرتا. کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا. کسی کو اللہ عز و جل اپنی زیارت نہیں کرواتا. لیکن سرکار کی بشریت، نورانیت اور روحانیت، اس میں کمال وہ اللہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی عادت سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو اپنے لا مقام میں، اپنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو روحانیت اور نورانیت سمیت اپنے بغیر جسم ہونے کے باوجود، مکان نہ ہونے کے باوجود، یہاں وہاں نہ ہونے کے باوجود بھی آقا کو اپنا دیدار عطا فرما رہا. سبحان اللہ. یہ اس کے کرم ہے، جس کو چاہے وہ جب چاہے وہ جہاں چاہے وہ عطا کرے. ہمارے لیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عقلوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا، عقل بعض اوقات کفر تک لے جاتی ہے. آقا نے فرمایا میں نے دیدار کیا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ آقا نے دیدار کیا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے چہرے انور کی زیارت کی اس نے رب کا دیدار کر لیا. ہمارا ایمان ہے جس نے سرکار کی زیارت کی اسے جلوہ خدا نظر آ گیا. سبحان اللہ. صوفیاء ایک بات ارشاد فرماتے ہیں وہ کعبہ کا حسین ادنا، آیت ہے نا قرآن کی، اتنے قریب ہوئے کہ وہ 2 کمانوں کا فاصلہ، 2 مل گئے. صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء کہتے ہیں لوگوں سنو، عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو، اس سے کہتے ہیں فنائیت تام.
مکمل رب کی ذات، اس کی صفات، رب کی صفات میں غرق ہو جانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مقام پر پہنچے نا، اللہ عز و جل نے اپنی مخصوص صفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ انگلیوں سے چشمے ویسے جاری نہیں ہوتے، مردے آواز سے ویسے کھڑے نہیں ہو جاتے، بکری کھائی ہوئی بھنی ہوئی کھا بھی چکے ہڈیوں کو اکٹھا کریں دعا کریں تو اللہ ویسے جان نہیں عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، صحابی کی آنکھ نکل آئے، آقا آپ لگا کر وہاں پر رکھ دیں، روشنی بھی ویسے نہیں مل جاتی اور آنکھ ویسے روشن نہیں ہو جاتی۔ بے شک، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اور ان صفات کا اظہار سرکار کی ذات سے اللہ خود کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری یہ